تو بہرحال کامیابی کا راز میں کہہ رہا ہوں، کامیابی کا راز ہے بندگی میں. زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. تو پھر شرمندہ آپ ہوں گے، نہ آپ کے خواب پورے ہوں گے دنیا کے، نہ گھر بنے گا، اور بس ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے. ہم جو ہمارے خواب ہوتے ہیں، اچھا گھر، اچھی آسائش، آرام، اور یہ اور وہ، یہی ہمارے خواب ہوتے ہیں نا. میرے بچے، میرے بچے، میرے بچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز. دیکھیں، انسان کی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو پہچان لے. جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. یہ بات نوٹ کر لے. یعنی جو اپنے ظاہر کے دھوکے میں آ گیا، اب وہ رب کو نہیں پہچان سکتا. پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو، اپنی حقیقت کو، تو وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے، تو اب یہ ایک بات اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ رب کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. رب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور رب کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ دیکھ لیں، قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے. ہمیں اختلاف نظر آتا ہے اور یہ وہ، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بندگی کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال بندگی کی بھی بات کریں گے. اور انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہ زندگی بندگی میں گزارے، اللہ کی اطاعت میں گزارے، اللہ کا ہو جائے. اور اگر یہ اللہ کا ہو گیا تو اللہ اس کا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. اب جس کا اللہ ہو گیا، من لہ المولا فلہ الکل، اس کے لیے پھر سب کچھ ہے. وہ ایک شعر بھی آپ پڑھتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. تو بات تو یہی ہے. دیکھیں، بات تو لالچ دو قسم کی ہے. آپ یا تو رب کی رضا کی لالچ کریں گے یا دنیا کی لالچ میں زندگی گزاریں گے. دو ہی لالچیں ہیں. یا تو آپ اللہ کی کو راضی کرنے کی لالچ رکھیں گے اور اس کی راضی کرنے کے لیے زندگی گزاریں گے، یا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی لالچ میں پھر زندگی گزاریں گے. تو بہرحال کامیابی کا راز میں کہہ رہا ہوں، کامیابی کا راز ہے بندگی میں. زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی. تو پھر شرمندہ آپ ہوں گے، نہ آپ کے خواب پورے ہوں گے دنیا کے، نہ گھر بنے گا، اور بس ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے. ہم جو ہمارے خواب ہوتے ہیں، اچھا گھر، اچھی آسائش، آرام، اور یہ اور وہ، یہی ہمارے خواب ہوتے ہیں نا. میرے بچے، میرے بچے، میرے بچے. تو ہائے ہم دنیا کی لگائی ہوئی ہے. ہم نے دنیا کی ہائے ہے. ہمیں کرنا چاہیے اللہ کو ہائے اللہ تو راضی ہو جا، اور پھر کام بھی اس کی رضا کے لیے کریں، تو پھر اللہ راضی نہیں ہوگا. اچھا، بہرحال بندگی کامیابی کا راز میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں، اس میں ایک جو پوائنٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے. ہمیں وہ اپنے پاس بلانا چاہ رہا ہے، اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہ رہا ہے. اپنی ملاقات، اپنے دیدار کے لیے اس کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، تاکہ ہم اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں. اس کے بعد آخرت میں کیا ہے؟ آخرت ملاقات کا وعدے کا دن ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. من کان یرجو لقاء ربہ فإن، سورہ عنکبوت کی ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کے امیدوار ہے اس کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ دن آنے والا ہے. تو اچھا،
اب پھر جنت میں کیا ہے؟ جنت کی حقیقت کیا ہے؟ جنت اللہ کی ملاقات، اللہ کے تقرب اور اللہ کی دیدار کی جگہ کا نام کیا ہے؟ تو اس کے لیے جنت، اب جنت کا سودا کہاں پہ ہے؟ دنیا میں۔ جنت برائے فروخت، یہ بورڈ لگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کا طریقہ بھی بتایا، قیمت بھی بتائیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کی مال اور جان، یعنی اس کا اختیار، عوض میں کیا؟ جنت۔ تو اچھا، اب جنت، میں ایک بات کہہ کے پھر آگے بات بڑھاؤں گا۔ جنت آپ نے یہاں پر خریدنی ہے، نہیں خریدی تو بس آپ نے نہیں خریدی، پھر آپ کو دوزخ مفت ملے گی۔ جنت کے لیے کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، ورنہ پھر دوزخ فری ہے آپ کے لیے، آپ جائیں گے، آپ کا ٹھکانہ وہی ہے۔ یہ ہر وہ انسان جس نے دنیا میں جنت نہ کمائی، جنتیوں والے اعمال نہ کیے، زندگی بندگی میں نہ گزاری، تو یہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اچھا، اب کامیابی کی راز کی میں بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، اس میں ہماری منزل اللہ ہے، ہماری معراج کیا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ معراج، حضور کی معراج ہوئی تھی نا، تو کیا ہوا تھا؟ ملاقات ہوئی تھی۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر قریب ہوا اور قریب ہوا، جیسے کہ دو کمان۔ پھر رب نے جو بات کی وہ کی اپنے بندے سے۔ تو یہ دیکھیں، حضور کی معراج ہماری معراج ہے، یعنی انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ رب کی ملاقات کا اہل ہو جائے، یہ انسان کی معراج ہے۔ اب یہ اہل کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا۔ جو جنت کی قیمت تھی، ہر انسان کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھجواتا ہے تو وہ قیمت اس کی جیب میں رکھ دیتا ہے، وہ قیمت اس کی جیب میں رکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ کسی کا مکان نہیں ہے، کوئی صاحب حیثیت آدمی، ایک یعنی 50 لاکھ کا مکان مل رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو چپکے سے اس کی جیب میں چیک ڈال دیتا ہے 50 لاکھ روپے، جاؤ جا کے مکان خرید لو۔ یہ ایسی مثال ہے۔ تو جنت ہماری جو ہم نے حاصل کرنی ہے، جو خریدنی ہے، وہ کیا؟ جنت۔ اب جنت کی قیمت وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جیب میں رکھ دی ہے، ہر انسان کی جیب میں رکھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بھئی تمہیں میں اختیار دے رہا ہوں زندگی گزارنے کا، یہ اختیار مجھ پر واپس بھیج دو، زندگی میری مرضی سے گزارو، تمہیں میں زندگی گزارنے کا اختیار دے رہا ہوں، اور اگر تم نے زندگی میری مرضی سے گزاری تو جنت تمہاری ہے اور تم اپنی معراج کو حاصل کر لو گے۔ بس یہ مختصر۔ اب یہ اختیار تو سب کے پاس ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تو مجبور ہوں، مجھ پہ تو جنات چڑھ گئے، میں تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ یا تو بہرحال، تو یہ قیمت جو ہے جیب میں رکھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، بندگی تو بڑی مشکل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، کامل اطاعت، کامل بندگی، کامل اسلام میں داخلہ، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لوگ کہاں پر پہنچ گئے؟ چاند پر پہنچ گئے، تم وہی باتیں کر رہے ہو، مجھے بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور کامیابی کا راز یہ ہے کہ جو قیمت آپ کی جیب میں اللہ تو وہ واپس لوٹا دیں۔ زندگی میں اپنا اختیار مت استعمال کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ خلاصہ کلام میں بیان کروں، زندگی یعنی یہ اختیار واپس کر دے، اختیار مت یوز کریں۔ قرآن اور حدیث، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اس کے مطابق آپ زندگی کو بنا لیں تو جنت آپ کی ہے، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، جنت آپ کی۔ پھر جب ایسا آپ کریں گے تو آپ کے نفس کی ماہیت تبدیل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ آپ کا نفس مختلف مراحل سے گزر کر
نفس مطمئنہ کا درجہ حاصل کر لے گا، تو پھر کیا مقام ہے؟ پھر آپ سے اللہ تعالیٰ کہے گا اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو جنت، یہ دیکھیں آخرت اور ساری چیزیں یہاں پر ہیں، یہ نہیں کہ مریں گے اور پھر قیامت ہوگی اور پھر جنت میں جائیں گے۔ ایک قسم کی جنت آپ کو یہاں بھی مل جائے گی۔ جب آپ کا دل، قلب جو ہے آپ نے عرش الہی بنا لیا اسے اور پاک کر لیا، تو اس میں تو وہ نور آ جائے گا، آنکھیں آپ کی کھل جائیں گی، آنکھیں کھل جائیں گی، پھر آپ دیکھنے لگیں گے، پھر اطمینان کی ایک کیفیت ہوگی۔ پریشانیاں جنت میں کیا ہے؟ پریشانی ہے کوئی؟ یہاں پہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ پریشانی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال بندگی، آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تو بندگی کے گرد گھوم رہا تھا۔ بندگی کریں گے تو منزل ملے گی، بندگی سے انکار کریں گے عملی طور پہ تو پھر آپ تکلیف نہ کریں کوئی تکلیف نہ کریں، کیونکہ جو بھی نیک اعمال بغیر اس کے آپ کرتے ہیں تو وہ ضائع ہونے والے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ مدینے کے منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے خیال سے سورہ احزاب میں اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، اب مدینے کے منافق تھے نا، جنگ احد میں 300 تھے، چلے گئے، حضور کا ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ کیا، ایک تو حضور کا دیدار کرتے تھے صبح شام، صحابہ کرام کا نام تھا، صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں جو حضور کو دیدار کر لے تو وہ صحابہ، تو صحابہ کرام تھے، 300 تھے، حضور کی معیت میں 5 وقت نماز پڑھتے تھے، چندے دیتے تھے، پیسے خرچ کرتے تھے، جنگ پہ بھی جاتے تھے۔ پھر اللہ کیا فتویٰ لگاتا ہے؟ ان کا تو یقین ہی نہیں ہے میرے رسول پہ، تو جو یہ اعمال کر رہے ہیں میں ضائع کر دوں گا۔ یہ اب اللہ کی بات نہیں ہے، آپ کی نیت ہی درست نہیں ہے تو آپ کے اعمال، دین کا تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، تو نیت آپ کی دنیا بن گئی ہماری، تو آخرت میں کیا لینا آپ نے؟ جاؤ دنیا کے پاس جاؤ۔ اب وہ رسمی اعمال آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور نہیں آتے کام ہے جی نہیں۔ آپ دیکھیں پھر نماز بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، وظائف بھی کریں گے، لیکن آپ پریشان رہیں گے۔ میرے پاس ایسے میسیج ہیں، میں تو بڑا یہ وظائف کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، میں پریشان رہتا ہوں، کیا کروں؟ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے بندگی کا دیکھیں میں نے مطلب بتا دیا، آخر میں پھر بتا رہا ہوں کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ جب آپ اس کا حکم مانیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم